اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی کسی شاخ سے ٹوٹ کے نہیں گر سکتا۔ اللہ کے ارادے کے بغیر میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، کسی کام سے بچ نہیں سکتے، کوئی کام کر نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 99 پریشانیوں کا حل ہے، 99 مسائل کا حل ہے، 99 مسائل کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر۔ اور سب سے چھوٹا مسئلہ جو لا حول ولا قوت کی کثرت سے حل ہوتا ہے وہ ہے غم اور فکر اور ٹینشن، یہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے 99 مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کسی کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پریشانی پیش آئے تو وہ 500 دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہاں تک، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ، 100 دفعہ اس کے شروع میں درود شریف پڑھ لے، 100 دفعہ اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لے، تو فرماتے ہیں جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ اس کی برکت سے حل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جماعت میں التحیات بھی مل جائے نا، امام کے ساتھ کیا مل جائے؟ التحیات بھی مل جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ التحیات بھی کسی کو مل جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آخر تک زور لگانا چاہیے۔ شاید امام نے لمبی سورت پڑھی ہو، شاید آج امام صاحب کو جوش آ گیا ہو، اس نے یاسین شریف شروع کر لی ہو، آپ کو جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ چلے جائیں۔ التحیات مل گیا تو بھی جماعت کا اجر مل جائے گا، اور التحیات نہ بھی ملانا تو ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد میں آیا اور آ کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو جماعت کی سستی اور غفلت اور ہمت ہارنے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔